اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ آج کی ویڈیو میں ایک اور واقعہ درود ابراہیمی کا لے کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ وہ ہر روز 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں، اور وہ یہی کہتی ہیں کہ سارا دن لگ جاتا ہے، کبھی کبھی ایک ہی وقت میں بیٹھ کے پڑھ لیتی ہوں اور ان کو تقریباً 2 سے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ یہاں پہ وہ ایک اور بات بھی کہتی ہیں کہ میرے ساتھ بھی وہی کیفیت ہے جیسے میں نے پہلے ویڈیوز میں بتائی تھی آپ لوگوں کو، کہ وہ کہتی ہیں اکثر اوقات مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے درود ابراہیم پڑھنے سے روک رہا ہے۔ یہاں میری ہزار تعداد ختم ہو رہی ہے، پھر ایک دم اگلے دن تھوڑی کم ہو جاتی ہے، لیکن کہتی ہے میں ڈٹی رہتی ہوں، میں چھوڑتی نہیں ہوں۔ جیسے ہی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر درود ابراہیمی پڑھنے کی صلاحیت کم ہوتی جا رہی ہے، میں پھر سے اور زیادہ کوشش کرنے لگ جاتی ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی کام روز کر رہے ہوں جسے ہمیں کر کے اچھا لگ رہا ہو، اور اگر ہمیں کچھ دن بعد ریئلائز ہو کہ اچھا یہ کافی دن ہو گئے ہم نے چیز کی نہیں، تو ہمارے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں وہ خلا بیٹھ جاتی ہے اور پھر ہم اسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو نماز پڑھنے کی ریگولر عادت بنا لیتے ہیں، پھر نماز پڑھتے پڑھتے ایک کچھ ایسا ٹائم آتا ہے ان کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو ان کے اندر ایک خلا ہو جاتی ہے۔ ویسے ہی درود ابراہیمی پڑھنے والے جو لوگ درود ابراہیمی نہیں پڑھ پاتے زیادہ جب، تو ان کے اندر بھی ایک خلا پیدا ہو جاتی ہے۔ ویسے ہی وہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے بھی درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا اور میرے دماغ میں بھی یہی خیال آتا تھا کہ 1000 بھی شاید کم ہے، کیونکہ اگر 1000 سے مجھے اتنا فائدہ ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے 1000 سے زیادہ پڑھوں تو پتہ نہیں اور کتنا فائدہ ہونے لگ جائے۔ اب یہ بہن کہتی ہیں اسی کشمکش میں تھی میں کہ میں نے کیا کیا کہ درود ابراہیمی بس 1000 کی تعداد سے اوپر نہیں ہو رہا تھا، کہ بس کہا کہ 1000 ہی پڑھنا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے 1000 ہی پڑھنا شروع کر دیا درود ابراہیمی، اور اس 1000 ہی کی تعداد سے میرے اوپر کرم ہونا شروع ہو گئے۔ وہ کہتی ہیں کچھ ہی ٹائم ہوا تھا 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے کہ میرے پاس اتنی آمدن نہیں تھی کہ میرے ہر طرح کے خرچے افورڈ ہو سکتے، لیکن بس درود ابراہیمی پڑھنے سے ادھر ادھر سے سمجھ نہیں آیا، اسی آمدن میں ہر ضرورت ہر خواہش بھی پوری ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ایک اور مسئلہ جو میرے ساتھ تھا وہ یہ کہ پیسے جب آتے تھے، تنخواہات آتی تھی تو وہ ایسے لگ جاتی تھی جیسے کہ پتہ نہیں کتنی جلدی بس ختم ہوگی۔ اکثر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، جو ہماری تنخواہ آتی ہے یا جو ہم ارن کرتے ہیں وہ اکثر جلدی لگ جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے میرے ساتھ بھی یہی تھا کہ جو میرے پاس پیسے آتے تھے ان میں برکت نہیں تھی، سمجھ نہیں آتا یہاں آئے یہاں لگ گئے، یہاں آئے یہاں لگ گئے، اگلے دن ہی خالی ہو جاتی تھی میں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے میری آمدن میں اضافہ کیا، مجھے ایسے ایسے مواقع دیے جہاں سے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے رزق آئے گا۔ تو درود ابراہیمی پڑھنے کی بہت ساری طاقتیں ہیں، بہت سارے میریکلز ہیں۔ جو طاقتوں سے مراد یہ طاقت ہے کہ آپ کے اندر آپ کی روحانی تربیت ہوتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ ایسا ہے بالکل کہ جس طرح آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ کی شخصیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہاں درود ابراہیمی کی بات یہ ہے کہ جتنا ادب سے بیٹھ کے آپ درود ابراہیمی کو پڑھ لیں، جیسے آپ 1000 پڑھنا چاہتے ہیں، چلیں آپ نے 500 چلتے پھرتے پڑھ لیا، لیکن جتنا آپ نے ادب سے جو تسبیح پڑھیں گے آپ درود ابراہیمی کی، اتنا زیادہ آپ کی پرسنالٹی میں چینج آتا ہے۔ تو وہ بہن کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی نے نہ صرف میرے مالی حالات میں میری مدد کی بلکہ میرے فیوچر کی، جیسے پہلے میں نے ایک ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ فیوچر کی ٹینشن نہیں رہتی۔ وہ کہتی ہیں میرے ساتھ بھی ایسے ہی تھا، مجھے فیوچر کی ٹینشن ہونا ختم ہو گئی تھی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ فلاں کام کیسے ہوگا، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے وسیلے بنا دیتے تھے کہ ہم سب ہکا بکا رہ جاتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ کام بھی ہو گیا۔ وہ کہتی ہیں میں اب اس بات پہ ڈٹ گئی ہوں کہ اگر درود ابراہیمی میری زندگی میں نہیں ہوگا تو شاید تب مجھے فیوچر کی ٹینشن کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ایمان اتنا نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ نے ہمارا بھروسہ اور یقین ہی دیکھنا ہے، یا وہ کہہ لیں کہ آپ بن دیکھے رب بنوانا۔ ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن جب ہماری زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ کو ایڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہم سب مسلمان، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو محسوس کرتے ہیں، ان کی ایگزسٹنس، ان کا وجود محسوس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، تو پھر ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کس طرح کام بنوا رہا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اب مجھے فکر نہیں ہے، اب میں درود ابراہیمی پڑھتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ میرا رب میرے کام بنا دے گا، میرا رب میرے لیے آسانیاں کرے گا، اور مجھے اب فیوچر کے کسی بھی معاملے میں جب ٹینشن تو ہوتی ہے، انسان ہوں، لیکن اگر میں درود ابراہیمی نہ پڑھ رہی ہوں، کم ہو جائے تعداد 1000 سے، تو میں اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں، کیونکہ مجھے اس فکر کی پریشانی نہیں رہتی جو میرے سر پہ آئی ہے، بلکہ اس چیز کی رہتی ہے کہ جو میرے مسئلے اللہ تعالیٰ نے حل کرنے ہیں، زیادہ کرم مجھ پہ ہونا ہے، وہ تبھی ہوگا اگر میں درود ابراہیمی پڑھوں گی۔ تو کہتی مجھے اس بات کی ٹینشن نہیں رہتی ہے کون سی ٹینشن میرے سر پہ آ گئی ہے، بلکہ مجھے اس بات کی ٹینشن آ جاتی ہے کہ درود ابراہیمی میں پڑھ رہی ہوں، اگر میں پڑھ رہی ہوتی ہوں ایک خاص تعداد میں، تو کہتی ہے مجھے سکون آنے لگ جاتا ہے۔
جتنا زیادہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو سکون آئے گا، اور یہ بہن کی بھی یہی حسرت ہے اور ہر اس انسان کی حسرت ہے جس نے 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے سکون اپنے اندر سب سے پہلے پایا ہے۔ دیکھیں آپ لوگ سمجھتے ہیں پیسے سے سکون آ جائے گا، ہماری فلاں خواہش پوری ہو جائے گی تب سکون آ جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ سکون ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ان تمام مٹیریلسٹک چیزوں سے ہمیں نہیں مل سکتی۔ تو سکون پانے کے لیے آپ نے بڑا ہی آسان کام کرنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، اگر آپ کے پاس ہر نعمت ہے جو دنیا کے لحاظ سے لوگ جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ابھی بھی، لیکن اگر آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے تو آپ درود ابراہیمی اپنی زندگی میں ایڈ کر کے دیکھیں۔ مجھے اکثر کامنٹس آئے ہوئے ہیں کہ ہم نے 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا، ہم نے یہ کمال دیکھا، لیکن سب سے پہلے جو ان کا کمال کی لائن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ہم نے سکون دیکھا، ہمیں سکون ملا، ہمارے لیے آسانی ہوئی۔ اسی طرح جو لوگ غصہ کرتے ہیں، غصے سے بہت سارے لوگ اپنے گھر برباد کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں ہمارے غصے ختم ہو گئے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں وہ بات بری ہی نہیں لگتی جو اس ٹائم ہمیں غصہ دلا رہی ہوتی تھی اور ہمارے حالات بگڑتے تھے۔ آپ کی زندگی میں جو آپ کے رشتے بگاڑنے والا ہے وہ آپ کا غصہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے درود ابراہیمی جب پڑھنا شروع کیا تو غصے کی تو سمجھ ہی نہیں آئی کدھر چلا گیا، طبیعت میں نرمی آ گئی۔ ایک بہن ہے وہ کہتی ہیں صبح شام درود ابراہیمی 1000 مرتبہ پڑھتی ہیں، اور وہ اتنی خوبصورت بات وہ کرتی ہیں کہ میری اتنی زیادہ میں سکون آ گیا ہے میرے اندر، میری نیچر چینج ہو گئی ہے۔ اب مجھے کچھ دن پہلے کامنٹ آیا ہوا تھا کہ درود ابراہیمی پڑھ کے ہم پانی پہ پھونک کے اپنی اولاد کو پلا سکتے ہیں۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ آئی نو سم ٹائمز بہت مشکل ہو جاتا ہے اپنی اولاد کو درود ابراہیم پہ لگانا۔ جو ہماری اولاد ہے، ینگ ہے، وہ بہت زیادہ شیطان ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کیونکہ جو بیسیکلی ینگ اولاد ہوتی ہے نا آپ کی، جوان اولاد ہوتی ہے، اس کے پیچھے شیطان ہاتھ ہو کے پڑتا ہے کہ اس کی جوانی برباد کروں تو اس کی ساری لائف برباد ہو، لیکن جوانی کی توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو وہ جو جوانی کی توبہ ہے نا، اسی لیے وہ پڑا رہتے ہیں پیچھے کہ جوانی میں یہ الٹے سیدھے کاموں میں بندہ پڑا رہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا ہی نہ سکے۔ تبھی میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ درود ابراہیمی پڑھنے کی عادت اپنے بچوں میں بچپن سے ڈال دیں، ان کو درود ابراہیمی سکھائیں۔ کیا ہم اپنے بچوں کو دیکھتے نہیں لمبی لمبی پوئمیں یاد کر کے بیٹھے ہوتے ہیں؟ تو کیا ہم ان کو درود ابراہیمی نہیں سکھا سکتے؟ اور اس کو سکھانے کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ روز دن میں ایک دفعہ سٹارٹ کریں، آپ ان کو درود ابراہیمی اپنے پیچھے پیچھے پڑھوائیں، اور اس کے بعد ان کو کوئی نہ کوئی ٹافی یا جو بھی ان کو پسند ہے وہ چیز ان کو کھلا دیجئے۔ آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ پھر اس کو 3 کی تعداد پہ لے کر آئیں۔ آپ کا چھوٹا بچہ 10 دفعہ بھی درود ابراہیمی ڈیلی پڑھ لیتا بچ جائے گا، کچھ نہیں ہوگا آپ کے بچے کو، آپ کی بچی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ساری عزتیں محفوظ رہیں گی، آپ کی بھی نصیب بھی اچھے ہوں گے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کو 100 کی عادت ڈلوا دیں، ایسا ان کی الحمدللہ عادت بن جائے گی۔ میں نہیں کہہ رہی انہیں 1000 کی طرف ڈالیں، جب بچہ بڑا ہو جائے 10 سال سے اوپر ہو جائے 100 کی تعداد میں درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، اگر ان کی بچپن سے روٹین بنی ہوئی ہے۔ آپ یہ احسان کر دیں گے اپنے بچے کے اوپر، یہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے بن جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نا اولاد کو صدقہ جاریہ کیسے بنائیں، نیک اولاد کو صدقہ جاریہ کیسے بنائیں، ہمیں نہیں پتہ۔ نیک اولاد ہماری قبر پہ آتی بھی ہے بعد میں کریں، تو درود ابراہیمی سکھا دیں۔ وہ اگر درود گھر بیٹھ کے بھی پڑھیں گے، اول تو جو اس نے درود ابراہیمی پکڑ لیا، میں نہیں سمجھتی کہ وہ کبھی اولاد تو ماں باپ کی نافرمان بھی بنے گی، لیکن اگر انہوں نے درود ابراہیمی گھر ہی میں پڑھ لیا تو وہاں پہ آپ کو قبر پہ ثواب آپ کی چلا جائے گا۔ صدقہ جاریہ آپ نے اپنی اولاد کو بنا دیا ہے۔ اسی لیے میں اب دعا کرتی ہوں ہم سب کے لیے کہ ہم سب درود پاک پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ۔